تو پچھلی ویڈیو کو آگے میں بڑھاؤں گا، اور اس میں یہ ہے کہ ہرکل کو جو ہے وہ لوگ جس چیز کو مانتے تھے اسی چیز سے ان پر حجت کو قائم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ تو اس روایت کو زیر بحث لانے کا مقصد یہی تھا کہ علم نجوم کے ذریعے ہرکل بھی اسی نتیجے پہ پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب اس دنیا کی بادشاہی کرنے والے ہیں۔ بات کا مفہوم جو ہمیں ملتا ہے اس روایت سے، اس کے دوست نے بھی اسی بات کی تصدیق کی، اور پھر ہرکل اپنے دربار میں گیا۔ اس نے اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے جب کہا کہ میں تمہیں بولوں ان پر ایمان لے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ سب دوڑے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ دروازے بند تھے دربار کے، تو انہوں نے جو ہے ہرکل نے ان کو ایک سہارا دیا کہ میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، تو سب سجدہ ریز ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم نجوم کو جب ہم موضوع بحث بنائیں تو اس روایت میں بھی جب ہرکل یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس سے ہم یہ نہیں تصور کر سکتے کہ علم نجوم کی کوئی حقیقت ہے، کیونکہ نہ یہ سائنس کے شعبے، سائنس نہ اس کا اعتراف کرتی ہے، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین ہمیں یہ بتاتا ہو کہ علم نجوم کے ذریعے ہم مستقبل کے حال اور ستارے ہماری تقدیر سے وابستہ ہیں ان سب چیزوں کا بیان کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ علم ہے یا نہیں ہے، مجھے جو میں نے روایات پڑھی ہیں، جو میں اگلی ویڈیوز میں بتاتا بھی رہوں گا، اس میں ہمیں یہی مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اگر ساری کائنات جو ہے وہ ہمارے لیے منفی ایک رجحان پیدا کر لے اور ہمارے ساتھ کچھ منفی ہونے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی چال سے بڑی کوئی چال نہیں ہے۔ اور اگر ستارے میرے لیے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر میرا اللہ پر توکل ہے اور میں اپنے عقل و حواس سے، اپنے عقل و شعور سے اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، نہ کہ ستاروں کو ہی دیکھتا رہوں اور ان سے اپنے فعال نکالتا رہوں اور ستاروں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہوں، اس سے بہت بہتر ہے میں اپنے خدا، اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کروں، عرضی کروں، اور ان کو کہوں کہ میرے ساتھ اگر کچھ برا ہونے والا ہے تو آپ اس کو اچھے میں بدل دیں۔ اور مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی منفی کو مثبت کرنا چاہے تو میرے لیے کر سکتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اور کسی مثبت کو منفی کرنا چاہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بس میں علم نجوم کے ماننے والے، علم نجوم کو ملحوظ رکھنے والے، یا ستارے ہماری زندگی پہ کوئی اثر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ماننے والوں کو یہ اطمینان دلانا چاہوں گا کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات سے منسلک رہیں، دعا کریں، توکل اپنا بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص یہ دعا کریں کہ ہم لوگ اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، اللہ آپ اگر ہمارے معاملات میں اپنی معیت کو شامل کر دیں تو ہمارے معاملات یقینی ہو جائیں گے، کامیابی ہمارے لیے یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اگلی ویڈیو میں علم نجوم کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے اور مزید روایات اور ان چیزوں کا جائزہ لوں گا۔ السلام علیکم۔